اچھا، تو آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی قابل غور آیت پر بات کریں گے، سورۃ البقرہ کی آیت 55، اور ساتھ ہی اس کی تفسیر کا ایک حصہ بھی دیکھیں گے۔ جی بالکل۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک آپ کہہ سکتی ہیں غیر معمولی مطالبے کا ذکر ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی۔ جی، مقصد یہی ہے کہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ واقعہ کیا تھا، مطالبہ کیسا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا رد عمل کیا آیا۔ بالکل۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بھئی ہم تو جب تک اللہ کو سامنے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آیت میں بھی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تو یہ جو حصہ ہے لَن نُؤْمِنَ لَكَ یعنی ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے، جی یہ تو بڑا تو ٹوک انداز ہے۔ جی بہت سخت۔ تفسیر اس پر روشنی ڈالتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اچھا، ہاں بلکہ یہ زیادہ گہرا ہو سکتا ہے۔ جیسے شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے تم سے بات کی ہے یا تمہیں توریت ملی ہے۔ یعنی کہ نبوت پر ایک طرح کا سوال۔ بالکل، یا یہ کہ تم اللہ کے نبی ہو، یہ ایک طرح سے پورے وہ جو الہامی تجربہ تھا اس پر شک کا اظہار تھا۔ اور ان کا سارا زور اس بات پہ تھا کہ حتیٰ نر اللہ جہرتن، یعنی جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جی بالکل، یہ لفظ جہرتن بہت اہم ہے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے بالکل واضح، سامنے، بغیر کسی پردے یا شک شبہے کے دیکھنا۔ صرف دیکھنا نہیں بلکہ جیسے آنکھوں سے مشاہدہ کرنا۔ ہاں، آنکھوں سے براہ راست مشاہدہ۔ تفسیر اس کی لغوی اصل بھی بتاتی ہے، جیسے جہر یعنی بلند آواز سے پڑھنا، جو کسی چیز کے بالکل ظاہر اور کھلے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ مطالبہ تو مطلب ایمان بالغیب کے بالکل ہی الٹ ہو گیا نا؟ یقیناً، وہ تو غیب کی حقیقت کے لیے ایک حسی، مادی ثبوت مانگ رہے تھے کہ ہمیں نظر آئے تو مانے۔ اور ظاہر ہے یہ کوئی معصوم خواہش تو نہیں لگتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی شرائط پر پرکھنے والی بات ہو گئی۔ صحیح کہا، اور شاید اسی لیے اللہ کا رد عمل بھی فوراً آیا اور کافی شدید تھا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ پھر تمہیں کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ الصاعقۃ یہ کیا تھی؟ کوئی بجلی گری یا؟ دیکھیں، تفسیر میں اس کے دو ممکنہ معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک تو ہے موت، یعنی ان کے اس مطالبے کے فوراً بعد ان سب پر موت آ گئی۔ فوراً؟ جی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان سے کوئی آگ یا بجلی جیسی چیز آئی جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ اوہ، تو دونوں صورتوں میں نتیجہ تو ہلاکت ہی تھا۔ بالکل، سزا ان کے اس آپ کہہ لیں گستاخانہ مطالبے کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ انتم تندرون، اور تم دیکھ رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر موت آئی تو وہ تو نظر نہیں آتی نا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تفسیر اس کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر صاعقہ سے مراد وہ آگ یا بجلی تھی تو ظاہر ہے وہ اسے آتے ہوئے اور جلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد موت تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایک دوسرے پر موت کے آثار دیکھ رہے تھے؟ جی بالکل۔ ذرا سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا کہ آپ کے ساتھی آپ ہی کے مطالبے کی وجہ سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جان دے رہے ہوں۔ یہ تو واقعی بڑا ہولناک تصور ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ سب مطلب وہ جو 70 لوگ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے؟ جی، تفسیر کے مطابق وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، گریہ ازاری کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں واپس جا کر بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا کہ ان کے بہترین لوگ جو منتخب ہو کر آئے تھے وہ یہاں ہلاک ہو گئے۔ جی، یہ تو قرآن میں دوسری جگہ بھی اس کا ذکر آتا ہے نا، سورۃ الاعراف میں۔ جی ہاں، وہاں تفصیل ہے۔ انہوں نے اللہ سے رحم کی درخواست کی کہ ان چند نادانوں کی، بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک نہ فرمائے۔ تو مطلب اس شدید غضب کے بعد پھر رحمت کا پہلو سامنے آیا حضرت موسیٰ کی دعا سے؟ بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل عاجزی اور دعا کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ تفسیر بتاتی ہے کہ وہ لوگ ایک دن اور ایک رات تک مردہ حالت میں پڑے رہے۔ ایک پورا دن رات؟
جی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ سب کو؟ جی، سب کو۔ اور یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ انہیں ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک ایک کر کے زندہ کیا گیا۔ اچھا، وہ کیوں؟ تاکہ ہر زندہ ہونے والا اپنے دوسرے ساتھی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہ خود ایک اور نشانی بن گئی، شاید اس بات کی کہ اصل دیکھنے کی چیز اللہ کی ذات نہیں بلکہ اس کی قدرت، اس کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ! یہ تو سزا اور رحمت کا ایک کیا کہتے ہیں بڑا حیران کن امتزاج ہے۔ پہلے گستاخی پر فوری سزا، پھر نبی کی دعا پر مکمل بحالی۔ جی، اس پورے واقعے اور اس کی تفسیر سے چند بہت اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جی، کیا ہے وہ؟ پہلی تو یہی جو ہم نے بات کی کہ ایمان جو ایک غیر مادی حقیقت ہے، اس کے لیے مادی حصی ثبوت کا مطالبہ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ایمان بالغیب کے بنیادی تصور سے ٹکراتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اللہ کے انصاف اور رحمت کا توازن۔ گستاخی کی سزا ہے، فوری سزا ہے، لیکن ساتھ ہی نبی کی شفاعت، اللہ کی اپنی رحمت، اس سے معافی اور بحالی بھی ممکن ہے۔ اور تیسرا نقطہ؟ تیسرا، قرآن کے الفاظ کی گہرائی۔ جیسے ہم نے جہرتن اور الصاعقہ کو دیکھا، تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لفظ میں کتنے معنی، کتنی باریکیاں پوشیدہ ہیں۔ بالکل، یہ واقعہ واقعی معجزات، ثبوت، ایمان اور انسانی نفسیات کے بڑے پیچیدہ تعلق کو واضح کرتا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، تو آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، یہ جو صدیوں پرانا واقعہ ہے جہاں لوگ ایمان لانے کے لیے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ آج کے دور سے کیسے جڑتا ہے؟ کیا آج بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں روحانی یا غیر مادی سچائیوں کے لیے ایسے ہی ٹھوس حصی ثبوت نہیں مانگتے رہتے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ یا پھر یہ سوچیں کہ اس قصے میں جو انصاف اور رحمت کا توازن ہمیں نظر آیا، وہ خود ایمان لانے یا نہ لانے کے نتائج کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بالکل، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔